العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب آپ فرما دیجئے اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے فاتبعونی، حصول محبت الہی کے لیے رسول کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ جس کے اندر حضور کی اتباع نہ ہو وہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ دیجئے کہ اللہ کی محبت جسے چاہیے وہ آپ کی اتباع کرے۔ محبت چاہیے بندوں کو اللہ کی، کہہ رہے ہیں رسول۔ محبت چاہیے بندوں کو اللہ کی، تحبون اللہ، جتنے بندے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز اور اس کی روح رہتی ہے، سبھی کو چاہیے کہ اللہ کی محبت مل جائے۔ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی شہر میں رہتا ہو، کسی بھی گاؤں میں رہتا ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی کنبے اور قبیلے کا ہو، بہرحال اسے اللہ کی محبت چاہیے۔ بعض ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جو کچھ کرتے نہیں لیکن پھر بھی اللہ کی محبت چاہیے۔ بعض ایسے بھی ملیں گے جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر بھی اللہ کی محبت چاہیے۔ بعض ایسے بھی ملیں گے جو قرآنی فہم، قرآنی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں لیکن اللہ کی محبت چاہیے۔ بعض ایسے بھی ملیں گے جنہیں اپنے بنائے ہوئے دستوروں اور اصولوں سے پیار تو ہے لیکن انہیں اللہ کی محبت چاہیے۔ تو اللہ نے کہا حصول محبت
خداوندی کے لیے بس ایک ہی دستور اور ایک ہی طریقہ اور ایک ہی شریعت اور ایک ہی سنت اور ایک ہی قاعدہ اور ایک ہی اصول اس زمین پر اور زمین کے اندر اور آسمانوں میں اگر کسی کی عطا مجھے راضی کرتی ہے تو وہ مدینے والوں کی عطا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ لوگ کیسے دھڑلے سے نبی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ خیر گستاخ چاہے جتنے پڑھتے جائیں ہمیں کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں، ہم بڑے بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں۔ بس ہمیں لنگر ملنا چاہیے، چاہے کہیں کا ہو ہم وہاں حاضر ہو جائیں گے۔ ہمارا مال بھی قیمتی ہے اور ہماری جان بھی قیمتی ہے۔ جان ہو تو نبی کی آن کے لیے، مال ہو تو نبی کی محبت کے لیے، ورنہ نہ ایسی دولت اور نہ ایسی جان تمہیں رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اگر وہ دولتوں ثروتوں مالوں منال اور جان رب کی راہ میں دینا چاہتے ہو تو رب اپنی راہ میں اور جان و مال تمہارا راستہ اس کا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ جان کی نذرانے اور مال کے نذرانے سے رب راضی ہو جائے تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ادا اور طریقہ مدینے والے کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ محبوب آپ کہہ دیجیے۔ بے شک تو کچھ بیوقوفوں نے یہ سمجھا کہ بس وہ آئے تھے کہنے ہی کے لیے، بس آئے تھے کہنے اور کہہ کر چلے گئے، ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ ارے نادان، تمہیں خبر نہیں، تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کہلوا بھی اسی سے اس لیے رہا ہے کہ جب یہ کہے گا اور اس کے کہے پر لوگ اسے مانیں گے تو میں صرف اس کو اپنی محبت ہی نہیں بلکہ اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ خیر مجھے اسی آیت پہ صرف بات نہیں کرنی ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک تو میں نے سوچا کہ آج کچھ قرآن کے حوالے سے اور کچھ شان رسول کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اگر آپ کا ذہن فریش ہو تب کروں گا، اگر بوجھل ہو تو پھر سلام پڑھنے میں تو ہم لوگ بہت ماہر ہوں گے، سلام فوراً پڑھ لیں گے اور دعا بھی کر لیں گے مختصر، تاکہ آپ اپنے گھروں کی طرف آسانی سے چلے جائیں۔ یہ گھر ایک دن آپ کو نکال کر قبرستان میں پھینک دے گا۔ پھر اپنے بنائے ہوئے گھروں سے زیادہ پیار نہ کریں، ایسی محفلوں سے پیار کریں سبحان اللہ، جس میں حضور کا تذکرہ ہو رہا ہو، جس میں حضور کا ذکر ہو رہا ہو۔ اگر میں کسی محفل کو چھوڑتا بھی ہوں نا تو پھر اس کے سامنے محفل رسول ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں کسی محفل میں نہیں گیا اپنی منمانی کرتے ہوئے، نہیں، میں کسی اور محفل میں ہوں اس لیے نہیں گیا، میرے لیے ہر محفل اہمیت رکھتی ہے، بے شک، پر شرط یہ ہے کہ وہ محفل رسول کی ہو، وہ محفل رسول کی ہو۔ ابھی اختر نے کہا کہ یہ چھوٹی محفل، میں کمرے میں تھا، میں سن رہا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ یاد رکھے اگر ایک چوکی ہو یا ایک بوریے کوئی نبی کا میلاد کرے تو مجھے وہ بھی عزیز ہے۔ میں کسی محفل کو چھوٹی یا بڑی سمجھ کر اٹینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس محفل میں کوئی اور نگہبانی اور نگرانی نہیں کر رہا ہے بلکہ حسنین کے نعرہ کر رہے ہیں۔ بڑی چھوٹی کیا ہوتی، یہ بڑی چھوٹی کیا ہوتی؟ حضور کے میراث سے کوئی بڑی محفل ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں ایک بات غور سے سن لیں، اگر آپ میلاد خان کے چسکے کے لیے سنتے ہیں تو اپنی عادت چینج کریں، مزے کے لیے نہ سنا کریں۔
اس کو مزے کے لیے، مزہ دینے کے لیے آیا کریں. اس کو اگر مزہ نہ مل رہا ہو نا تو محفل میں بیٹھنے سے کچھ فائدہ ہے نہیں. اس کو مزہ دیا کریں، بس ٹائم پاس کے لیے نہیں. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک بچہ قرآن لے کر جا رہا تھا بہت تیزی سے. میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن خوانی میں جا رہا ہوں. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ حادثہ ہو گیا ہے. تو ہم نے قرآن کو صرف حادثاتی مواقع کے لیے فکس کر لیا ہے. قرآن جب حادثے میں پڑھا جاتا ہے تو دماغ میں جو ایک کیفیت اور ایک فہم و فراست کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حادثہ تو حادثہ ہے. حادثے میں لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں، حادثے میں چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن قرآن پڑھ رہے ہو اس وقت تو ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب ہر کنڈیشن میں ملے گا. لیکن عقل کا کام کرنا بھی ضروری. اور قرآن نے کہا ہے ان فی ذالک لذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے قرآن میں نصیحت ہے. جب عقل کام ہی نہیں کرے گی تو نصیحت ملے گی کیسے؟ نصیحت کے لیے عقل کا کام کرنا ضروری ہے. تو آئے قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو صرف ثواب کے لیے اتارا گیا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے، لوگ قرآن جھاڑیں گے، الماریوں سے نکالیں گے اور بیٹھ جائیں گے. کوئی کہے گا میں نے 1 ختم کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے 2 ختم کیا ہے. اپنے اپنے انداز سے لوگ ختم پہ ختم کرتے رہیں گے اور ایسا ختم کرتے ہیں کہ پھر 11 مہینے ضرورت ہی نہیں پڑتی. 11 مہینے ضرورت ہی نہیں. قرآن ختم نہ کرے، مکمل کرے. قرآن ختم نہ کرے، مکمل کرے. اب دیکھیں قرآن سے پوچھا گیا اے قرآن تجھ میں ہے کیا؟ تو اس نے کہا ہر طرح کا علم مجھ میں موجود ہے. بے شک سبحان. ہر طرح کا علم. کسی بچے سے پوچھے نا کہ کیا پڑھا، وہ کہے گا قرآن پڑھا. کہا نہیں اس کے علاوہ کیا پڑھا. یعنی قرآن کو ہم علم سمجھتے ہی نہیں، اور سب سے اہم علم قرآن ہے. اگر ابو بکر صدیق پہچانے جاتے ہیں تو علم قرآن کی وجہ سے، فاروق اعظم جانے جاتے ہیں تو علم قرآن کی وجہ سے، عثمان غنی کی شناخت ہے تو علم قرآن کی وجہ سے، حیدر کرار کی ذوالفقار چلی تو حفاظت قرآن کی وجہ سے، امام حسین نے گردن کٹائی تو حفاظت قرآن کی وجہ سے، غوث اعظم دستگیر نے علم کا درجہ جاری کیا تو قرآن کا علم ہے. سارے اماموں اور محدثین نے جو کام کیا اسی قرآن کے نشر و اشاعت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو ہی اس کا محافظ ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے. تو یہ چاند کا محافظ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں ہی ہوں. اس سورج کا محافظ کون ہے؟ تو کہتا ہے میں ہی ہوں. ان ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کا محافظ کون ہے؟ تو کہتا ہے میں ہی ہوں. پروردگار ساری کائنات کا محافظ اور نگہبان کون ہے؟ تو کہتا ہے میں ہی ہوں. تو پھر یہ فرق کیسے ہوگا کہ قرآن کی جو تو حفاظت کہہ رہا ہے لحافظون، میں ہی اس کا محافظ، تب تو ساری کائنات کا محافظ ہے. ہم تیرے دین کے لیے نکلے نا تو ہمارے گھر کی حفاظت تو ہی فرما رہا ہے. ہم تیرے نام پر قربانی دیں تو ہماری جانوں کی حفاظت تو ہی فرما رہا ہے. ہماری شہادت کا نذرانہ تو ہی قبول فرما رہا ہے. ساری چیزوں کا نگہبان تو ہی ہے. تو کہا ان کو سمجھا دو جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں واسطہ اور وسیلے اور اسباب کا منکر ہوں. ان سے کہہ دو قرآن جب نازل کیا نبی پر تو نبی کے بعد قرآن کی حفاظت کا سبب میں نے ابو بکر صدیق کو بنایا. قرآن ابو بکر کے بعد قرآن کی حفاظت کا سبب میں نے فاروق اعظم کو بنایا. فاروق اعظم کے بعد قرآن کی حفاظت کا سبب میں نے عثمان غنی کو بنایا. عثمان غنی کے بعد میں نے قرآن کی حفاظت کا سبب حیدر کرار کو بنایا. حیدر کرار کے بعد قرآن کی حفاظت کا سبب کربلا کی سرزمین پر نواسۂ رسول امام علی مقام کو بنایا. امام حسین آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، استقامت ہے، اس کی رضا ہے. سب آواز دے رہی ہے کہ اے نواسۂ رسول آج صبر کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، آج شکر کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے. اے توکل کی آواز آ رہی ہے کہ توکل کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، قناعت کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے. اب تو چل رہا ہے
پیچھے ہے. اگر آج تو رسوا ہو گیا تو صبر رسوا ہو جائے گا. اگر آج تو رسوا ہو گیا تو شکر رسوا ہو جائے گا. اگر آج تو رسوا ہو گیا تو ترقی رسوا ہو جائے گی. آج تو رسوا ہو گیا تو قناعت رسوا ہو جائے گی. نواسۂ رسول نے پلٹ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا گھبراؤ نہ, پریشان نہ ہو, میری رگوں میں نبیوں کے ایمان کا خون رواں اور تواں ہے. گردن کٹ جائے گی پھر بھی میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ قرآن ہے, قرآن. بے شک, اپنے بچوں سے کہو قرآن سمجھنے کی کوشش کریں, بے شک. قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کو ہرگز ہرگز کوئی معمولی بک نہ سمجھیں, سونے والی کوئی کتاب نہ سمجھیں, کوئی مقالہ کوئی لٹریچر نہ سمجھیں کہ چلو پیٹ پر لیٹے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, ٹائم پاس کے لیے پڑھ لیں. قرآن ایسی کتاب ہے کہ بندے سو رہے ہوں, پڑھنے لگیں تو سوتے ہوئے کو یہ کتاب جگا دیتی ہے, سبحان, بیدار کر دیتی ہے. اے قرآن تجھ میں ہے کیا؟ اچھا آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا علماء سے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ سارے درخت اگر قلم ہو جائیں, یہ سارے سمندر دریا اگر سیاہی بن جائے تو بھی میری تعریف اور میری ثنا یہ لکھ نہیں سکتے, بیان نہیں کر سکتے. اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, کہ لاؤ نا سارے درختوں کو لے آؤ, سارے دریا اور سمندروں کو لے آؤ. اس کے علاوہ بھی کوئی تمہارے پاس مشین ہو, کوئی سیاہی ہو, ایسی سیاہی لے آؤ کہ لکھتے 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 تم تھک جاؤ, تمہارے قلم ٹوٹ جائیں لیکن وہ سیاہی ختم نہ ہو. لاؤ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. مددہ کہتے ہیں ایسی سیاہی اور روشنائی کو جو لکھتے لکھتے سیاہی ختم نہ ہو. تو مفسرین نے کہا مددہ سے کمپیوٹر مراد ہے. تو پتا چلا کہ کمپیوٹر کا علم قرآن میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, زمینی سفر اور آسمانی سفر, اور خشک و تر کا سفر, دریائی سفر, بحری سفر. پانیوں کی کشتی قرآن میں موجود ہے, پانیوں کی کشتی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں آپ ہاسپٹل جاتے ہیں کہ یہاں بچے کا مسئلہ ہے, فوٹو دیکھتے ہیں کیسے بچے دھیرے دھیرے گروتھ پاتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, کیسے ایک قطرے آب سے وہ ترقی پاتے رہتے ہیں. فوٹو دیکھتے ہیں, آپ تصویریں دیکھتے دیکھتے نا ڈاکٹر کی عزت آپ کے دل میں اتر جاتی ہے, ڈاکٹر کی عزت آپ کے دل میں اتر جاتی ہے. اور قرآن نے سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس دور میں قرآن سن کے چپ رہیں گے تو ایسے ہی لوگ آیتیں, سبحان اللہ, ایسے ہی ٹھنڈے لوگوں کی تو موجودگی کی وجہ سے لوگ قرآن کی آیتیں نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کب تک ٹھنڈے بنے رہو گے؟ ارے قرآن سن کے تو کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بایولوجی کا علم ہے, یہ تخلیقات کا علم ہے, یہ نفسانی اور انسانی وجود کا علم ہے. اللہ نے کہا ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, سبحان, چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, اور پھر ایک پانی کے قطرے کو میں نے مضبوط ٹھکانے میں یعنی ماں کے رحم میں میں نے رکھ دیا. پھر اس کے بعد اس قطرے آب کو میں نے گوشت کے لوتھڑے, خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا, خون بنایا. پھر اس کو گوشت کے لوتھڑے کی صورت دی, لیکن اس میں سختی دی, اور سختی دی تو پھر اندر ہڈیاں بھی بنا دی, اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیا, اور کہا جب صورت تیار کر دی تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پروردگار ہم مجسموں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, تصویر بنانے والوں کو دیکھ کر رشک کر رہے تھے, کیا کاریگری ہے, کیا خوبیاں ہیں. اس نے کہا
अब मेरी कारीगरी का अंदाजा लगा, इन चेहरों को देखो, कोई चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता नजर नहीं आता। तुम शहर में निकलो, शहर का जायजा लो, एक की शक्ल दूसरे से मिलती जुलती नजर नहीं आती। मुल्क का जायजा लो, एक की सूरत दूसरे से मेल नहीं खाती। पूरी दुनिया का जायजा लो, आज के दौर में दुनिया देखना, अपनी नजरों के सामने रखना आसान हो गया है। देखते जाओ, सबकी सूरतें एक दूसरे से अलग नजर आ रही है। तो उसने कहा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सबकी कारीगरी एक तरफ, रब की कारीगरी एक तरफ। तो पता ये चला, इल्म में तख्लीक़ इंसानी कुरान में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। ये कुरान है, कुरान जरा इसकी अजमत और इसके शान और इसकी शौकत का आप जायजा लगाएं, अंदाजा लगाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। वही तो है जो जमीन को जिसने बिछौना और फर्श बना दिया है। जमीन को बराबर करो, बराबर। अब जरा इल्म ज़राअत, एग्रीकल्चर, खेती करने का इल्म कुरान दे रहा है। खेती करने का इल्म, या अक्सर हजरात किसान हैं, सबके पास खेत मौजूद है, सब देख रहे हैं, आए ना जरा कुरान से पूछे, आप जो धूप में जल रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उसका जिक्र कुरान कर रहा है या नहीं? तो कुरान ने 1500 साल पहले आपकी खेती का जिक्र कर दिया है, सुभान अल्लाह, खेती का जिक्र कर दिया है। तो उसने कहा वही तो है जो जमीन को बराबर करता है। बताइए चला, खेती करने के लिए जमीन का बराबर रहना जरूरी है। अगर ऊंची नीची जमीन हो तो पानी ठहरेगा नहीं, उसकी तह में पानी पहुंचेगा नहीं। पहाड़ों पे खेती कभी देखा है? नहीं ना, वो तना रहता है, टीले की सूरत में टीलों पर खेतियां नहीं होती। उसने कहा जमीन पहले बराबर कर लो। परवरदिगार हमने कर लिया, अब क्या करें? कहा आसमान को हमने शामियाना बनाया। आसमान को पता चला खेत के ऊपर कोई छत ना हो, एक ही छत होगी तब जाके खेती होगी। कौन सी छत? अल्लाह की बनाई हुई छत। आसमान को हमने शामियाना कर दिया है। अच्छा परवरदिगार, उस शामियाने से हमें फायदा क्या होगा? कहा कहीं से तो पानी बरसाऊंगा, बारिश करवाऊंगा। बारिश जब होगी तो जमीन पर आएगी, बारिश आएगी, पानी उतरेगा। अच्छा परवरदिगार, सूरज की रोशनी भी आएगी, वो भी जरूरी है, पानी भी आएगा। तो फिर क्या होगा? फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, फिर उसी खेत में से मैं तुम्हारे लिए समरात, खेतियां उगाऊंगा, मेरे पैदा करूंगा तुम्हारे लिए। उसी में रिज़्क़ है, तुम्हारे लिए उसी में रिज़्क़ है, तुम्हारे लिए उसी में रिज़्क़ है। अब जरा देखें हजरत मूसा से उनकी कौम ने कहा, क्या कहा कौम ने? वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व क़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। हम हरगिज़, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज़ एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। एक खाने पर अरे बोले तो आपसे बेहतर कौन जानेगा? एक खाने पर हम सब्र नहीं करेंगे। अच्छा क्या चाहते हो? कहा हमें कुछ नया आइटम चाहिए, जायका चेंज होना चाहिए। हजरत मूसा से लोगों ने कहा फदउ लना रब्बका, अपने रब से मांगिए। उम्मत भी जानती है कि नबी रब से मांग सकता है, और उम्मती नबी को वास्ता और वसीला बना सकती है, कुरान में मौजूद है। यही वजह है कि हम अपनी दुआ में नबी को वास्ता बना लेते हैं, हम अपनी दुआ में अली को वास्ता बना लेते हैं, हम अपनी दुआ में इमाम हुसैन को वास्ता बना लेते हैं, हम अपनी दुआ में गौसे आजम को वास्ता बना लेते हैं, हम अपनी दुआ में गरीब नवाज को वास्ता और वसीला बना लेते हैं। अब ऐसा करना शिर्क और नाजायज नहीं है, बल्कि कुरान की मांग और डिमांड है। कुरान में इल्मे वास्ता और वसीला भी मौजूद है। कुरान में दुआ कबूलियत दुआ का शऊर भी मौजूद है। अपनी दुआओं को कबूल करवाना है, ये तरीका जानना है तो कुरान से पूछो। कुरान ने कहा
नबी है तो नबी से कहो अल्लाह से मांग ले। तुम्हारे सामने अगर नबी की आल है तो उनकी आल से कहो मांग ले। तुम्हारे सामने अगर वली है तो वली से कहो मांग ले। तुम्हारे सामने अगर उलमा है तो उनसे कहो अल्लाह से मांग ले। अगर तुम्हारे सामने हुफ्फाज़े किराम है तो उनसे कहो अल्लाह से मांग ले। तुम्हारे सामने अगर इमाम है तो उनसे कहो अल्लाह से मांग ले। तुम्हारे सामने मुत्तकी परहेजगार है तो उनसे कहो अल्लाह से मांग ले। पता ये चला अपने बेहतरों से अल्लाह से मंगवाना ये कोई नाजायज तरीका नहीं, कुरान का तरीका है। जाओ खेती करो, अगर तुम्हें एक खाने पे सब्र नहीं होता तो खेती करो, जाओ खेती करो, ककड़ी पैदा करो, गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, दाल पैदा करो, रंग बिरंग की फसलें उगाओ, जाओ खेती करो, तब तुम्हें पता चलेगा। एक खाने पर तुम्हें सब्र नहीं होता। पता ये चला कि अल्लाह ने हमें ये इल्म दिया है, पहले तरीका बताया कि खेती करनी कैसे चाहिए, उसके बाद क्या क्या उगाना है वो भी अल्लाह ने बताया। अब जरा जायजा ले, अलम तरा अन्ना अल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्दि सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु सुम्मा यजअलुहु अलवानुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यजअलुहु हुतामा इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब। महबूब, आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया, पानी नाजिल करने के बाद जमीन में वो चश्मे जारी कर देता है, और जब चश्मा जारी कर देता है तो चश्मे से रंग बिरंग की फसलें और खेतियां पैदा कर देता है, और जब रंग बिरंग की फसलें उग जाती हैं तो उनको फिर वो सुखाता है। जब सुखा देता है तो तुम उसको देखोगे कि वो सूखने के बाद सर्द रंग पीले कलर की वो खेतियां हो जाती हैं, जैसा कि आजकल हो गई है, रंग बिरंग की खेतियां हो जाती हैं। सुम्मा यजअलहु हुतामा, फिर उनको रेजा रेजा करके बिखेर देता है। तुम अगर सिर्फ किसान ही रहना चाहते हो, मजदूर ही रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर अक्लमंद हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी नसीहत है, बड़ी नसीहत, बड़ी नसीहत। अब जरा देखें, पानी बरस रहा है, नबी देख रहे हैं, खेत चश्मे जारी हो रहे हैं, नबी देख रहे हैं, खेतियां सूख रही हैं, नबी देख रहे हैं, खेतियां काटी जा रही हैं, नबी देख रहे हैं, फसलें उठाकर अपने घरों में ला रहे हो, नबी देख रहे हैं, और लाने के बाद हक वालों को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, नबी देख रहे हैं। तो अब एक मैं नबी के हाजिर और नाजिर पर एक दलील पेश करूं। अगर आप सुनना चाहते हैं कुरान की अजमत, जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह। फरमाया, सूरह रात की आयत है, वहुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबस सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु बिल खीफ़ति व युरसिलुस सवाइक़ व युसीबु बिहा मन यशाउ व हुम युजादिलून फिल्लाहि व हुवा शदीदुल मिहाल। वही तो है जो तुम्हें बिजली दिखाता है, बिजली दिखाता है, और बिजली दिखाता है खौफन, डर पैदा करने के लिए, तमअन, रहमत की उम्मीद दिलाने के लिए। परवरदिगार, इस बिजली से हमारा काम चल जाता। वो जो बारिश होती है उस बिजली को चमकाने और उसे दिखाकर डराने की जरूरत क्या है, डराने की जरूरत क्या? खामोश रहो, तुम नहीं समझोगे। परवरदिगार, चलो हम सब डर गए, अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया और कमरे में बैठ के चादर ओढ़कर कांपने लगे। बिजली में चमक बहुत ज्यादा है, आवाज खौफनाक है, हम डर गए। अब क्या करें? कहा वतमअन, सिर्फ डराना मकसूद नहीं, रहमत की तरफ बुलाना भी मकसूद है। तुम्हें एहसास तो हो कि जो इतनी भयानक चीज पैदा कर सकता है, तो अब गुनाहों को माफ करना अब उसी को ज़ेब देता है, उसी को ज़ेब देता है। उसने कहा, फरमाया कि उसके बाद वयुनशिउस सहाबस सिक़ाल, भारी भरकम पानी जिन बादलों में भरा हुआ है वो भारी भरकम बादल भी वही चला रहा है। वही, कभी बादल फटने की खबर सुनी है ना? जिस बिल्डिंग पर और जिस एरिया में बादल फट जाता है लोगों की हालत खराब हो जाती है, इमारत गिर जाती है। इतना वजन और इतना पानी उसमें, तमाम बादलों को वो चला रहा है।
وہ چلا رہا ہے. تو بارش کا علم قرآن میں موجود ہے, بادل کا علم قرآن میں موجود ہے, بجلی کا علم قرآن میں موجود ہے. کہاں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اس نے فرمایا کہ وہ جو بجلی سے رگڑ پیدا ہو رہی ہے, چمک نکل رہی ہے, وہ چمک بھی, وہ بجلی بھی اور فرشتے سارے کے سارے میری پاکی بیان کرتے ہیں. اتنا زور سے سبحان اللہ کہیں کہ جو بغل میں لوگ سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ جائے. کہیں سبحان اللہ, آواز نہیں آئی, زور سے کہیں سبحان اللہ. اب جو لوگ سو رہے تھے وہ اٹھ گئے. اب دیکھیے آپ غور فرمائیے, کہا بجلی میری تسبیح بیان کرتی ہے, یہ فرشتے میری پاکی بیان کرتے ہیں. تو پروردگار ہم جب بجلی دیکھتے ہیں تو کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں, تم بھی وہی کرو جو بجلی کر رہی ہے, تم بھی بیٹھ کر میری پاکی بیان کرو. کبھی بھی تم پر میں بجلی نہیں گراؤں گا. جو میری پاکی بیان کرتے ہیں ان پر میں بجلی کبھی نہیں گراتا. جو میرے نافرمان ہیں, جو میرے باغی ہیں, بجلی انہی کے لیے ہے, بجلی انہی کے لیے ہے. جو مجھے لے کر جھگڑتے ہیں, میری ذات پر انگشت نمائی کرتے ہیں, میرے خلاف بکواس کرتے ہیں, تو سنو وہ شدید المحال, میری پکڑ بڑی سخت ہے, میری پکڑ بڑی سخت ہے, کوئی بچ نہیں سکتا میری گرفت سے. میں سوچنے لگا کہ ایک بجلی وہاں سے آسمان سے بادل سے چمک ہو تو ہماری زمین پر اس کا اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی بجلی زمین پر بھی اتر آتی ہے اور آنے کے بعد فوراً چلی بھی جاتی ہے. اتنی زیادہ رفتار. میں سوچنے لگا کہ بجلی کے بارے میں اللہ نے تو کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ اس کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر شامل ہے. قرآن میں تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اس سے میں پیار کرتا ہوں, یہ میری محبوب ہے. نہیں دوستوں, یہ سورج پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, چاند پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, آسمان بنانے والا اللہ ہی ہے, زمین بنانے والا اللہ ہی ہے, ہم کو وجود دینے والا اللہ ہی ہے. سب کا وہ خالق و مالک ہے. مگر سورج سے اس نے یہ نہیں کہا کہ اے سورج میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, اے چاند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اے آسمان میں تجھ سے الفت رکھتا ہوں, اے زمین میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کہیں اس نے نہیں فرمایا. فرمایا تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ سورج اور چاند کو آج بھی لوگ زندہ مان رہے ہیں, آج بھی یہ چیزیں نکل رہی ہیں. آدم سے پہلے پرانا یہ سورج موجود ہے, آج بھی نکل رہا ہے, چل رہا ہے. یہ چاند آدم سے پرانا ہے, یہ ستارے آدم سے پرانے ہیں, یہ آسمان آدم سے پرانے, یہ زمین آدم سے پرانی, یہ شجر و حجر آدم سے پرانے, یہ نظام کائنات آدم سے پرانے. ساری چیزیں چل رہی ہیں, سب کو یہ مولوی زندہ مان رہے ہیں, زندہ مان رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سورج تیری پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر ہے, اے چاند تیری پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر ہے. چاند بھی نہیں کہہ سکتا کہ پہلے میری حالت خراب تھی اب اچھی ہو گئی, نہیں کہہ سکتا. ہم اگر آپ سے کہیں, کسی کی عمر زیادہ ہو, ہم کہیں آپ کی پچھلی گھڑی سے یہ بڑھاپے والی گھڑی بہتر ہے, تو وہ کہیں گے نہیں نہیں, پہلے میرے گھٹنے میں درد نہیں ہوتا تھا, اب تو درد بھی ہو رہا ہے. پہلے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا, اب بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں. پہلے میری کمر میں درد نہیں ہوتا تھا, میری آنکھ کام کرتی تھی. میری پچھلی گھڑی نا اس گھڑی سے بہتر تھی, اس گھڑی سے. لیکن یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان کس کی ہے؟ پوری کائنات کا جائزہ لگا لو, اپنے نظر عمیق سے تکو, جو تمہارے پاس آلات ہیں اسے دیکھو. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے میری پچھلی گھڑی بہتر تھی اس گھڑی سے, کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن جب ہم نے قرآن کھولا وضو اور طہارت کے ساتھ, سبحان اللہ, نظروں کے تقدس کے ساتھ, عقیدہ صحیحہ کے ساتھ, حضور کی محبت اور غلامی کے ساتھ, صحابہ کی عظمت کے ساتھ, اہل بیت کی مودت کے ساتھ, اولیاء کرام کی عزت کے ساتھ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن پڑھنا کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نبی جو غزوات میں تھے, نبی جو مکہ میں تھے, نبی جو مدینے کی زمین پر تھے, نبی جو اپنے غلاموں میں تھے, نبی جو اپنے اصحاب میں تھے, نبی جو اپنی آل
नारे मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू बकर सिद्दीक, नबी जिंदा है? कहा हाँ मेरा नबी जिंदा है। फारूक आजम, नबी जिंदा है कब्र के अंदर? हाँ मेरे नबी जिंदा है, हाँ मेरे नबी जिंदा है। वसीयत पढ़ो अबू बकर सिद्दीक की जो कह रहे हैं। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी जो रिवायत करते हैं अपनी तफसीर में, कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत की कि ऐ अली, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ तमाम सहाबा, जब मैं दुनिया छोड़ूंगा मेरे जिस्म से रूह निकले तो मेरा जनाजा उठाकर नबी के कदमों में रख देना और कहना कि या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आया है, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम आया है। आपके पहलू में, आपके कदम में क्या इसके लिए जगह है? जब कहकर खामोश हो जाना तो कब्र से आवाज आएगी, आवाज ना आए तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना, मगर याद रखना आवाज आएगी। आवाज आ जाए तो इस गुलाम को पहलू में दफन कर देना। ऐसा ही किया गया और उन्हें ले जाकर पेश कर दिया गया। कब्र अंदर से आवाज आई कि अबू बकर सिद्दीक को जन्नतुल बकी में नहीं, मेरे दिल के करीब दफन कर दो, दिल के करीब रख दो, यार को यार के पहलू में लिटा दो, हबीब को हबीब के करीब कर दो। क्या पता चला? मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमैन को पकड़ कर पूछा, हुजूर क्या आपका अकीदा ऐसा है कि हुजूर कब्र के अंदर जाकर भी जिंदा है? कहा हाँ ऐसे जिंदा है कि वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं और पहलू में जगह भी देते हैं। फारूक आजम कह रहे हैं कि मेरा नबी जिंदा है, उस्मान गनी कह रहे हैं मेरा नबी जिंदा है। हैदर कल्लार से पूछो, हैदर कल्लार से पूछो जिनके पहलुओं में नबी पर एतमाद है, जिनके तकवा में, जिनके वजू में, जिनके बाजू के जोश में और तलवार की धार में नबी पर एतमाद है, नबी पर भरोसा है। खालिद बिन वलीद से पूछो जिनका एतमाद नबी पर है। सारे सहाबा से पूछो। हुसैन करबला में है, वो कहते हैं कि देखो मैं किसी और के सहारे पर नहीं आया, नबी के एतमाद पर आया हूँ, नबी के भरोसे आया हूँ। गौसे आजम समदानी है, वो कह रहे हैं मेरा नबी जिंदा है। अताए रसूल नायबे नबी जंगल में सेहरा में अपने घर वालों को छोड़कर आ रहे हैं। पूछो आप किसके भरोसे आए हैं? कहा मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी मेरी रहनुमाई फरमा रहा है। इमाम अहले सुन्नत बरेली से, बरेली के ताजदार से पूछो, वो जो कलम उठाकर लिखते हैं इश्क की स्याही में, मोहब्बत की स्याही में, वो तारीख कोठरी और अंधेरी रात में लिख रहा है वो मर्द मुजाहिद, वो आशिक़े रसूल, वो गुलामे रसूल कि तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वालों, दुनिया वालों याद रखना, तुम्हारी नजरें अंधी हो सकती है, तुम्हारी ज़मीर मर सकती है, तुम्हारी गैरत मिट सकती है, तुम बेईमान हो सकते हो, तुम्हारी नजरों के सामने बेहयाई और बेगैरती का पर्दा पड़ सकता है, तुम बेहयार हो सकते हो, तुम दीन के गद्दार हो सकते हो, तुम पैसों के पीछे बिक सकते हो, मगर मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। जिंदाबाद। हम किसी और की बात में नहीं आने वाले, हमारे पीछे ऐसी लिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ सादिकीन है, सिर्फ और सिर्फ सच्चे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हम किसी न्यूज को सुनकर सुन्नी नहीं बने, हम कुरान को पढ़कर सुन्नी बने, हम नबी के इरशाद को सुनकर पढ़कर सुन्नी बने हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का जरा जायजा लें और अंदाजा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से रिश्ता मजबूत बनाएं, कुरान से करीब हों और कुरान अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसकी इज्जत व तकरीम का उनको शऊर दें, वजू करने का तरीका बताएं, अपने अंदर बेदारी ले आए, इंतजाम ले आए। अच्छा देखें, हम किसी के भगवान को और किसी के बनाए हुए खुदा को हम न कभी गाली देते हैं और न हमारी कौम कभी किसी के खिलाफ बकवास करती है। भाई आपको लना आमालुना वलकुम आमालुकुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप समझे, आपका खुदा समझे, आपकी मर्जी। यही तो इस्लाम की तालीम है, यही तो
اسلام کی تعلیم ہے، لیکن ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ جن سے ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، جن پر اپنی جانیں ہم قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں بھی ذرا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کے خلاف وہ بکواس نہ کریں، ہمارے نبی کے خلاف کوئی توہینی جملہ نہ بولے، ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جتنے بھی نبی کے غدار اور گستاخ آئے ہیں، ہر دور میں ایک غازی پیدا ہوا ہے، ایک مجاہد پیدا ہوا ہے، ایک علمدار پیدا ہوا ہے۔ ہر دور میں جس دنیا میں ثابت کیا گیا ہے کہ نبی کے غدار اور گستاخ ہمیشہ وفاداروں سے کمزور رہے ہیں، ہمیشہ نبی کے غلاموں کے سامنے، ان کی تقریروں کے سامنے، ان کی تحریروں کے سامنے، ان کی تلواروں کے سامنے، ان کی گفتار کے سامنے، ان کے جذبات کے سامنے، ان کی جمعیت کے سامنے، ان کی بھیڑ اور ازدحام کے سامنے یہ ہمیشہ کمزور رہے ہیں۔ مسلمانوں اور بالخصوص نبی کے وفاداروں، یاد رکھو، جب سے میرا نبی مبعوث ہوا تب سے لے کر اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، میرے نبی کے کام پر قربان جاؤ۔ ایسا روندہ کہ ان سے پہلے تو لوگوں نے کہا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میرا نبی اور آپ کا نبی، سب کا نبی جب اس دھرتی پہ تشریف لایا، اس کے بعد جب حضور نے توحید کا کام کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا جب اعلان فرمایا، تو حضور سے لے کر اب تک کسی کے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم توحید کا واویلا نہیں مچاتے، ہم شان رسالت بیان کرتے، کیونکہ اب حملہ توحید پر نہیں ہو رہا ہے، اب حملہ رسالت پر ہو رہا ہے، عظمت رسول پر ہو رہا ہے، شان رسول پر حملہ ہو رہا ہے، تکریم رسول پر، توقیر رسول پر، عزت رسول پر۔ مسلمانوں، اب آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے، حضور کی عزت پر پہرے کا وقت ہے۔ پہرا دینے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہو سکتا تم سے کم 1000 2000 3000 4000 جتنا ہو سکے بیٹھ کر نبی پر درود ہی پڑھ دیا کرو، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اس کے لیے بھی تم نکمے ہو۔ یاد رکھو، نبی کے نام پر جو مر گیا، جو کٹ گیا، جس نے قربانیاں دی ہے، اگر وہ انگلی کٹوا دے تو وہ انگلی راہ خدا میں قبول ہے۔ نبی کے نام پر زبان کٹ جائے وہ زبان اللہ کو قبول ہے، نبی کے نام پر گردن کٹ جائے وہ گردن اللہ کو قبول ہے، نبی کے نام پر مال خرچ ہو جائے وہ مال اللہ کو قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرم دیوان نے اپنے جان و مال کو اس کے نام پر قربان کیا، عزت رسول پر قربان کیا۔ اللہ نے کہا، کرم دیوان میں نے تجھے قبول کر لیا ہے، میں نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ وارث علی دیوا نے اپنے جان و مال کو عزت رسول پر مثال کیا، اللہ نے کہا، وارث علی میں نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ سید اشرف جہانگیر سندانی نے وطن کو ترک کیا، سلطنت کو ترک کیا، اپنے جان و مال کو عزت رسول پر دے دیا، اللہ نے کہا، سید اشرف میں نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ حضرت مسعود غازی نے اپنے جان و مال کو عزت رسول پر قربان کیا، اللہ نے کہا، مسعود غازی میں نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ پڑھتے چلے جاؤ اولیاء کرام کی تعریف، کبھی اجمیر والے کو قبول کیا، غوث اعظم کو قبول کیا، امام حسین کو قبول کیا۔ اے مسلمانوں، اگر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہو تو اپنی جان اور اپنے مال کو نبی کے نام پر قربان کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہر کیلنڈر پر یہ آیت ملے گی، اور رزق کے معاملے میں یہ آیت اتفاق سے اکثر لوگوں کو یاد بھی رکھتی ہے۔ کہا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بے شک
ذرا غور پھر سے سنیں. بے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا اللہ. پہلے تو آپ کو یہ یقین کرنا ہے، پہلے یقین کرنا. اللہ نے کہا شک نہ کرنا اللہ. جب پہلے کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا. کہا شک نہ کرنا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. اور اس آیت کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس آیت سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے. فوراً زکریا نے کہا وہاں سے جہاں پہ مریم سجدہ کرتی تھی وہاں سے حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکار کر کہا پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا قبول کرنے والا، تو اچھی طرح سننے والا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. پھر وہاں سے وہاں سے کہاں سے؟ جہاں پہ مریم سجدہ کرتی تھی وہاں سے. اور وہیں سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. پتہ یہ چلا اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا تو ہے لیکن بے حساب دیتا ہے. سبحان اللہ. بے حساب دیتا ہے. اب ہم سمجھ گئے زکریا علیہ السلام نے بتا دیا کہ دعا تمہاری اگر ہر جگہ سے قبول نہ ہو تو وہاں پہنچو. سبحان اللہ. ہر جگہ سے دعا قبول نہ ہو تو کہاں پہنچو؟ وہاں پہنچو. ہنالک وہاں پہنچو. اگر تمہارے اٹما سے دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہاں پہنچو. سبحان اللہ. وہاں پہنچو. کہاں پہنچے؟ وہاں جہاں پہ اللہ کی چاہت ملتی ہے، جہاں پہ اللہ کی چاہت ملتی ہے اور جہاں پہ اس کی چاہت ہے وہاں بے حساب رزق ہے، بے حساب رزق ہے. اب ہم سمجھ گئے کہ زکریا علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر جگہ سے دعا اگر تمہاری قبول نہ ہو رہی ہو تو وہاں پہنچا کرو، وہاں پہنچا کرو، وہاں پہنچا کرو. کوئی اگر نجف اشرف سے قریب ہے تو علی تک پہنچ جائے، کوئی اگر کربلا سے قریب ہے تو امام حسین تک پہنچ جائے، کوئی اگر بغداد سے قریب ہے تو غوث اعظم تک پہنچ جائے، کوئی اگر اجمیر سے قریب ہے تو غریب نواز تک پہنچ جائے، کوئی اگر مہرولی سے قریب ہے تو خواجہ قطب الدین تک پہنچ جائے، کوئی اگر دہلی سے قریب ہے تو نظام الدین اولیاء تک پہنچ جائے، کوئی اگر پنڈوا سے قریب ہے تو شیخ علاءالحق بنوی کے قریب ہو جائے، کوئی اگر مانک پور سے قریب ہے تو مخدوم حسام الحق کی بارگاہ میں پہنچ جائے، کوئی اگر الہ آباد سے قریب ہے تو سید فتح محمد الہ آبادی کے قریب ہو جائے، کوئی دھاوا سے قریب ہے تو ابو الغوث گلب دیوان کے پاس پہنچ جائے. ہنالک وہاں سے کہاں سے؟ جہاں وہ بندے رہتے ہو جن کے سجدوں سے وہ راضی ہے، جن کی عبادت سے وہ راضی ہے، جن کی چاہت، جن پر وہ محبت کی بارشیں نازل فرماتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وہاں سے. ہنالک اسے کہتے ہیں جسے ہم لوگ اپنی زبان میں خانقاہ کہتے ہیں، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں خانقاہ، ولیوں کا رہنا سہنا، ولیوں کی بارگاہ قیامت تک نسل بی بی فاطمہ زہرا جہاں پہ جاری ہے اسے خانقاہ کہتے ہیں، اسے خانقاہ. اچھا ایک بار وہ دیکھیں کہا میں تو بوڑھا ہو گیا، میں تو بوڑھا. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار میں تو بوڑھا ہو گیا اور تو کہتا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، جو سرداری کرے گا، جو بے حیائی سے دور رہے گا. میں تجھے یحییٰ دوں گا اور میری بیوی بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بھی رہی. تو
یہ کیسے ممکن ہے؟ کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے نا دے دیتا، کر دیتا، یفعل کر دیتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا کی بارش ہوتی ہے ہنالک، وہاں جہاں پر اللہ کے نیک بندے رہا کرتے ہیں۔ جب مریم کے مسلے میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کے مسلے میں، جب مریم کے سجدوں میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو حیدر کرار کے زہد و تقویٰ میں کتنی طاقت ہوگی؟ جب مریم کے عبادت میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو نواسۂ رسول امام عالی مقام کی شہادت میں کتنی طاقت ہوگی؟ حضور کی امت کے اولیاء میں کتنی طاقت ہوگی؟ مانگ کر دیکھو تو صحیح۔ کشمکش میں، اگر مگر میں، جستجو میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسے سوچ کر مانگو گے تو نہیں ملنے والی چیزیں یہ سوچ کر مانگو کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان پر اپنی چاہت کی بارشیں کرتا ہے، ان سے مانگوں گا اللہ ضرور عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ لوگوں نے بڑی محنت سے اور ہمت سے دیر تک آپ نے سنا، اللہ آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آپ کے عقیدے کی اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے قریب کریں اور سختی کے ساتھ، زور کے ساتھ ان کو قرآن کا علم دیں، کیونکہ اگر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بے شک علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ علم کا ہونا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داؤد کو اور سلیمان کو ہم نے علم دیا۔ اگر علم کسی چیز کا نام نہیں ہے تو پھر وہ دونوں نبی کہتے پروردگار ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑی نعمت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی نعمت نہیں، ایک بار اور کہہ دیں زور سے یا رسول اللہ، پھر سے کہیں تاکہ بغل والے جان جائیں، یا رسول اللہ۔ کہتے پروردگار ہمیں علم نہیں چاہیے، ہمیں علم نہیں چاہیے، ہم بس پروگرام کریں گے، ہم بس تقریریں کرتے رہیں گے، چاہے غلط ہو صحیح ہو، روز علماء ہم پر فتویٰ لگائیں چلے گا، لیکن ہم علم حاصل نہیں کریں گے۔ کوئی خانقاہ اگر زندہ ہے تو علم کی بنیاد پر، بریلی اگر پہچانا جا رہا ہے تو علم کی بنیاد پر، خانقاہوں کا عروج اور ارتقاء جو سلامت ہے تو علم کی بنیاد پر، عبد القادر جیلانی کا جو سکہ چل رہا ہے تو علم کی بنیاد پر، غریب نواز کا جو جھنڈا ہندوستان میں لہر رہا ہے تو علم کی بنیاد پر۔ یہ غلط پیغام ہے کہ خانقاہوں میں علم نہیں ہے۔ جن کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے یہ بہت بڑے عالموں کی جگہ ہے، عالم اسے ضائع نہ کیا جائے۔ دونوں نبیوں نے کہا، دونوں نبیوں نے کیا کہا؟ وقالوا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے ایمان والے بندوں میں تو نے ہم میں فضیلت دی، پروردگار اس پر تیرا بڑا شکر ہے، علم دیا اس پر بڑا تیرا شکر ہے۔ تو علم ایک عظیم دولت ہے، اپنے بچوں کو علم دو، علم۔ تھوڑا سا کھانا کم کر دے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کم کھائیں لیکن بچوں کو علم دیں، علم، کیونکہ خانقاہوں کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کرم دیوان کی بولی وہی سمجھے گا جو عالم ہوگا، ابو الغوث کرم دیوان کی ادا سے قریب وہی ہوگا جو عالم ہوگا، اور کرم دیوان کے پیغامات اور زہد و تقویٰ سے قریب وہی ہوگا جو عالم ہوگا۔ جو عالم نہیں ہے اس سے بہت ساری نعمتیں دور ہو جاتی ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیسے اللہ کی نعمتوں کو سنبھالا جائے۔ آج مسجدوں میں کوئی اگر مصلی پر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو اسے مصلی تک لے گئی؟ وہ علم ہی تو ہے۔ کوئی اگر عالم اسٹیج پر بیٹھا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو بھیڑ سے نکال کر اسے اسٹیج تک لے گئی؟ وہ علم ہی تو ہے۔ آپ کا بیٹا اگر کسی
باپ کی پہچان بیٹوں سے ہوتی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ علم ہی تو ہے. بریلی اگر کسی ایک ساتھ سے پہچانا چاہتا ہے تو وہ علم ہی تو ہے. سب ساری دنیا کا جائزہ لے. آج جو لوگ اپنے کے ذریعے ہم پر حکومت کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی علم ہی کام کر رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو علم دیں اور خصوصیت کے ساتھ قرآن کا علم دیں. کس کا علم دیں؟ قرآن کا علم دیں. اس مقدس محفل کو اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر سلام.